اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس. آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے 10 ارکان پڑھ رہے تھے جن کو علامہ اشعری نے فلسفے کی روشنی میں ایکسپلین کیا. کیونکہ یہ فلسفہ کسی طریقے سے بھی شریعت کے خلاف نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے فلسفے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا. ان 10 عقائد کو پہلے مسلمان عام طریقے سے یا سمپلی لیتے تھے، مثلاً اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے وغیرہ. محدثین و فقہا عقائد کو مانتے تھے لیکن سادہ انداز میں مانتے تھے. لیکن بعد میں لوگوں کے شکوک دور کرنے کے لیے ان 10 اصولوں کو فلسفے کی روشنی میں ایکسپلین کیا گیا. آج ہم رکن سوم یعنی اللہ تعالیٰ قدیم ہے کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قدیم ہے یعنی حادث نہیں ہے. قدیم محل حوادث نہیں ہوتا، اس لیے وہ متغیر نہیں ہوتا، جبکہ حادث ہمیشہ محل حوادث ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ متغیر ہوتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے دیکھیں گے کہ حادث کیا ہے، قدیم کیا ہے، محل حوادث کیا ہے. قدیم عدم سے وجود میں نہیں آتا. عدم ہے کہ کبھی وہ نہیں تھا. قدیم عدم سے وجود میں نہیں آتا اور نہ ہی اس پر عدم طاری ہو سکتا ہے. قدیم ہمیشہ موجود رہتا ہے. قدیم موجود رہتا ہے لیکن نہ اس کی ابتدا کا تعین کر سکتے ہیں نہ اس کی انتہا کا، جبکہ حادث عدم سے وجود اور پھر وجود سے عدم میں چلا جاتا ہے. یہ دونوں صورتیں یعنی عدم اور وجود حادث میں بیلنسڈ ہوتی ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے، قدیم ہے اور متغیر نہیں ہوتا. قدیم عدم سے وجود میں نہیں آتا، نہ ہی اس پر عدم طاری ہو سکتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ هو الاول والآخر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اول حقیقی ہے کہ اس کے لیے ابتدا نہیں اور آخر حقیقی ہے کہ اس کے لیے انتہا نہیں. فلاسفہ یونان میں بہت سے فلاسفرز مونوتھیسٹ تھے اور آخرت کے قائل تھے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ممکن عدم سے وجود، پھر وجود سے عدم میں جاتا ہے اور پھر عدم سے وجود میں دوبارہ سے آئے گا. ان میں ارسطو، افلاطون، سکندر اعظم اور سقراط شامل ہیں. سکندر اعظم کے بعد فلسفہ کا زوال شروع ہوا جس میں فلاسفہ آخرت کے منکر ہو گئے اور یہی اسلام سے پہلے عربوں کا رویہ تھا. ان کے خیال میں ممکن عدم سے وجود میں آتا ہے اور وجود سے عدم میں چلا جاتا ہے اور بس. وہ عدم کے بعد دوبارہ وجود کو خرافات سمجھتے ہیں. دوسرے الفاظ میں وہ آخرت کے منکر ہیں اور یہی اسلام سے پہلے بعض عربوں کا رویہ تھا. جیسے جاہلی دور کے عربی شاعر اپنے نظریے کو شعر میں بیان کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافہ یا ام عمرو. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب حدیث خرافہ ہے، یعنی یہ خرافات کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں عقیدہ آخرت اور دوبارہ عدم سے وجود میں آنے کا ذکر اس انداز میں ہوا ہے: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ترجمہ: بھلا تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے،
اس نے تمہیں پیدا کیا یا زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اور اکثر فلاسفہ یونان جن میں سقراط، افلاطون، ارسطو، سکندر اعظم وغیرہ شامل ہیں، سب آخرت کے قائل تھے، اور ان کا آخرت کے حوالے سے وہی نظریہ تھا جو قرآن مجید میں مذکور ہے۔ قرآن مجید کا نظریہ اور قدیم فلسفہ یونان کا نظریہ ایک ہی تھا۔ علامہ اشعری اللہ تعالیٰ قدیم ہے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو مندرجہ ذیل تصور ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا تصور، اللہ تعالیٰ سرمدی ہے، یعنی اس کی نہ کوئی ابتدا کا تعین ہو سکتا ہے اور نہ ہی انتہا کا۔ دوسرا تصور، اللہ تعالیٰ کا وجود متسلسل ہے، یعنی اس کا وجود نہ عدم سے ہوا نہ عدم کی طرف جانے والا ہے۔ تیسرا تصور، اللہ تعالیٰ کی ذات حوادث کے لیے محل نہیں ہے۔ محل کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں کوئی چیز حلول کر جائے یا انکارنیٹ ہو جاتی ہے، اور حوادث وہ انسیڈنسز ہوتے ہیں، وہ حالات کا سلسلہ ہوتے ہیں جو طاری ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات حوادث کے لیے محل نہیں ہے۔ آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ حوادث یا انسیڈنسز وہ حالات ہیں جو طاری ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، اور ہمارے کسی بھی حالات میں اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی حالات، کسی قسم کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے، بدل جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، وہ سٹیبل ہے، وہ القیوم ہے، یعنی محل حوادث نہیں ہے، اور القیوم کا یہی مطلب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سٹیبل ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی سٹیبل ہیں۔ علامہ اشعری نے قدیم ہونے کی کوالٹیز بیان کی ہیں، جس کو فلسفہ یونان کی روشنی میں انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ اوصاف جو ہم نے پیچھے بتائے، یہ سب ممکنات میں موجود نہیں ہیں۔ ممکنات کیا ہیں؟ ممکنات ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ممکن حادث ہے۔ اسی لیے ممکن کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک وجود اور ایک عدم، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ہی جہت ہے اور وہ ہے وجود کی۔ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ممکن کی جو دو جہتیں ہیں، وجود اور عدم، ان دونوں میں ایکویلیبریم ہوتا ہے، یہ دونوں پیرلل ہوتی ہیں، اور اس کی ترجیح کہ ویدر ایک ممکن وجود رہے گا یا عدم میں چلے جائے گا، اس کی ترجیح علت فاعلی کرتی ہے۔ جب علت فاعلی وجود کا ارادہ کرتا ہے تو عدم سے تخلیق ہو جاتا ہے، اور جب عدم کو ترجیح کرتا ہے، یعنی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، تو وجود عدم کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہے گا تو پھر سے عدم سے وجود میں داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا ممکن ہر سٹیج پر علت فاعلی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کن فیکون۔ وجود اور عدم کی دونوں رسیاں علت فاعلی کے ہاتھ میں ہیں۔ جب مشیت اور ارادہ ملتا ہے تو چیز یا تو عدم ہو جاتی ہے یا وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے ممکنات کو شے کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے علت فاعلی کی مشیت یا ارادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام چیزیں اشیاء ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، nothing is like him whatsoever، شَيْء کوئی بھی چیز، اور وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جس کا مفہوم ہے کہ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ کو
منظور ہو. یعنی اللہ تعالیٰ قدیر ہے. اللہ قدیر علی کل شیء من الممکنات. تمام ممکنات پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے، کسی کی عطا کی بھی نہیں ہے. اٹ از ناٹ باؤنڈ، باؤنڈ نہیں ہے. اٹ از ناٹ ڈیلیگیٹڈ اینڈ اٹ کین ناٹ بی فکسڈ ان اے ٹائم فریم. مکان اور زمان میں اس کو آپ فکس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے. قدیر اور قادر میں فرق کیا ہے؟ قادر کی طاقت ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے ہو یا خاص وقت کے لیے ہو یا عطا کی گئی ہو. یہ ہے فرق قدیر اور قادر میں. یہ نظریہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے یونانی فلاسفرز کا بھی تھا اور یہ اسلامک نظریہ بھی ہے. اور یہاں پر ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.